عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں: 9700145714 77025705575۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور۔ دین کی بات سننا سنانا ایک ذریعے کے درجے میں نیکی ہے، عبادت ہے۔ عمل کرنا مقصد کے درجے میں ہے۔ دین کے جو کام ہیں وہ اس طرح دو قسم کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو ذریعے کے درجے میں نیکی اور عبادت ہیں، بعض وہ ہیں جو مقصد کے درجے میں نیکی اور عبادت ہیں۔ اب اس کو آپ ایک چیز سے سمجھیے۔ جیسے ایک آدمی مسجد کے وضو خانے میں وضو کرتا ہوا نظر آیا ہم کو۔ اس نے ایک مرتبہ وضو کیا، فارغ ہوتے ہی پھر دوبارہ وضو شروع کر دیا، پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ۔ تو شروع میں تو دوسری تیسری مرتبہ ہم یہ سمجھے کہ شاید وضو ٹوٹ گیا ہوگا، آدمی کا وضو ٹوٹتا ہے تو پھر دوبارہ کر رہے ہیں، پھر ٹوٹ گیا ہوگا، تیسری مرتبہ کر رہے ہیں۔ مگر ہم نے دیکھا 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 8 مرتبہ، 10 مرتبہ وضو ہی چل رہا ہے جناب کا۔ تو ہم نے پوچھا خیریت کیا بات ہے بھائی، وضو پر وضو کرتے جا رہے ہیں آپ؟ تو وضو کرنے والے نے کہا اچھا آپ کو نہیں معلوم، وضو سے گناہ جھڑتے ہیں اور میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، اس لیے وضو کر رہا ہوں، وضو پر وضو، تاکہ میرے گناہ جھڑ جائیں۔ تو سننے والا آدمی اگر دین کا علم رکھتا ہو، مسئلہ جانتا ہو، تو وہ بتائے گا ارے بھائی یہ ثواب تو اس وقت ہے جب کہ وضو کے بعد مقصد کے درجے کی کوئی عبادت کی ہو، جیسے 2 رکعت نماز پڑھا، آیا وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھا، پھر نماز کا وقت آیا، سوچا ڈبل وضو کر لوں اور 1 مرتبہ وضو کرو، ثواب ملے گا۔ یا مقصد کے درجے میں طواف ہے بیت اللہ کا، طواف کیا، پھر اس کے بعد نماز کا وقت آ گیا، یا اور ایک طواف کے لیے اور ایک وضو کیا، تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا۔ وضو کے بعد نہ مقصد کے درجے کی کوئی عبادت کی، نہ وضو ٹوٹا، تو صرف وضو پر وضو کرتے رہنا پانی ضائع کرنا ہے، اسراف ہے، الٹا پانی ضائع کرنے کا گناہ ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اچھا یہ آدمی وضو کر کے مسجد میں آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیر کے پھر شروع کر دیا اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا، پھر شروع کر دیا، پھر سلام پھیرا، پھر شروع کر دیا۔ تو اول تو کوئی سوال نہیں کرے گا، تعجب سے نہیں دیکھے گا، جیسے وضو پہ وضو کرنے والے کو دیکھا نا، ارے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، وضو پہ وضو، وضو پہ وضو چل رہا ہے۔ تو ایسے ہی کوئی نماز پہ نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی تعجب سے دیکھے گا کیا؟ نہیں دیکھے گا، کوئی پوچھے گا نہیں۔ اور اگر کوئی پوچھے گا بھی تو نماز پڑھنے والا کیا بولے گا؟ بھائی زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے زیادہ نفل پڑھ رہا ہوں میں۔ بہت اچھا ہے بھائی، جتنا چاہے پڑھو، کون منع کرتا ہے؟ اگر مکروہ اور منع وقت نہیں ہے، ممنوع وقت نہیں ہے، تو جتنی چاہے پڑھو، عشاء سے لے کے فجر تک پڑھو، کون منع کرتا ہے؟ کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ وضو میں نماز میں یہ فرق کیوں ہے؟ وضو ذریعے کے درجے میں عبادت ہے اور نماز مقصد کے درجے کی عبادت ہے۔ تو ایسے ہی دین کی بات سننا سنانا ذریعے کے درجے میں ہے اور عمل کرنا مقصد کے درجے میں ہے۔ تو اب ہم لوگ پہلے سوچ لیں بھائی ہم لوگ وضو پہ وضو ہی کرتے رہیں گے یا نماز پڑھیں گے؟ جلسے پہ جلسہ، جلسے پہ جلسہ، جلسے پہ جلسہ، ویسا ہی جلسے ہی جلسے سنتے رہو۔ اتنے سال سے سن رہا ہوں بھائی، ارے سن رہے ہیں، عمل کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ کوئی بولتا ارے بھائی میں فلاں مولانا کا بیان اتنے سال سے سنتا ہوں۔ ارے اتنے سال سے سن رہے ہیں بھائی، ان کی باتوں پہ عمل کتنا کر رہے ہیں؟ عمل کتنا کر رہے ہیں؟ ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی برکت سے اللہ نے ہم کو دین کے کام میں لگایا، ہمارے والدین کو اور ہم لوگوں کو۔ ہم تو، میرے والدین جو ہے ورنگل ضلع کے ایک چھوٹے گاؤں کے تھے، بہت چھوٹا گاؤں۔ تو ہمارے گاؤں کے تعارف میں ہمارے والد صاحب بولتے تھے ہمارا گاؤں اتنا چھوٹا گاؤں ہے، کھیڑے میں کھیڑا، مرمامول کھیڑا، جدھر دیکھو ادھر ٹیڑھا ہی ٹیڑھا۔
تو اتنے چھوٹے گاؤں کے ہیں ہم، اللہ نے بزرگوں کی برکت سے دین کی لائن میں لگایا، ورنہ ہم لوگوں کا اس سے تعلق نہیں تھا۔ تو ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو بھائی وٹامنس پہ ایک آدمی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیکچر سنا، وٹامن اے میں یہ فائدہ، بی میں یہ فائدہ، سی میں یہ فائدہ، تو وٹامن اندر جائے گا؟ کچھ جائے گا کیا؟ 1.5 گھنٹہ سنانا بھائی لیکچر، ارے 1.5 گھنٹہ لیکچر سنے تو کیا ہوتا؟ 1.5 گھنٹہ لیکچر سننے سے وٹامن اندر جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اور اگر 8 آنے کی 1 روپے کی وٹامن کی گولی خرید کے کھا لو تو وٹامن اندر چلا جائے گا۔ تو ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے اگر آدمی عمل کی فکر کرے، کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ راستہ آسان کرتے ہیں۔ تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے، تو ہی ہمت ہار ہے، ہاں تو ہی ہمت ہار ہے، ہر قدم پر تو جو رہ رو کھا رہا ہے ٹھوکریں، لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے، سختی رہ سے نہ ڈر، ہاں ایک ذرا ہمت تو کر، گام زن ہونا ہے مشکل، راستہ مشکل نہیں، کام کو خود کام پہنچا دیتا ہے انجام تک، ابتدا کرنا ہے مشکل، انتہا مشکل نہیں۔ ابتدا تو کرو، ارے بھائی میں اتنا عمل کہاں سے کر سکوں گا، اب اتنا عمل کرنا نہیں ہوتا بھائی میرے سے، تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو یہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ بزرگان دین اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کی مثال ایسی ہوتی ہے، دیکھو میڈیکل ہال میں ساری دوائیں موجود ہیں اور طاقت کے پورے پاؤڈر ہیں، ٹانکس ہیں۔ اب ہماری طبیعت خراب ہو گئی، صحت کمزور ہو گئی، جیب میں پیسے بھی بہت ہیں، ہم میڈیکل ہال میں جا کے بولے جتنے قیمتی پاؤڈراں ہیں نا وہ پورے 10 پاؤڈراں دے دو میرے کو، اور جتنے قیمتی ٹانکاں ہیں اس میں سے بھی ایک 5 ٹانکاں دے دو میرے کو۔ تو میں گھر میں لے کے آیا 10 پاؤڈر کے ڈبے، 5 ٹانک کے شیشیاں، اور پینا شروع کر دیا۔ صحت ہو جائے گی، طاقت آ جائے گی میرے کو؟ نہیں آئے گی نا۔ ڈبے تو اچھے ہیں مگر میرے کو طاقت نہیں ہے۔ میرے حساب سے ڈاکٹر تجویز کرتا ہے بھائی تمہارے حساب سے یہ پاؤڈر لو یا ٹانک لو، سستا بھی ہو سکتا ہے، مہنگا بھی ہو سکتا۔ تو ایسے ہی دین کی ساری باتیں اہم ہیں، مگر اللہ والے دیکھتے ہیں کہ اس کو رستے پہ لگانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو وہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آدمی اور چیزوں پہ بھی عمل کرنے لگتا ہے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو لاتی ہے، ایک نیکی کرو اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بڑے گناہ نہیں چھوڑ سکتے، حضرت فرماتے تھے بھائی چھوٹے گناہ چھوڑو۔ گناہوں کی لسٹ میں یہ دیکھو کہ کون سا گناہ چھوڑنا آسان ہے تمہارے واسطے، چلو اس سے ہی شروع کرو۔ داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے، اتنی بڑی سنت پہ عمل نہیں ہو سک رہا ہے، مسجد میں جانے کی سنت پہ تو عمل کر لو بھائی، اس میں کیا مشکل ہے؟ کھانا کھانے کی سنت پہ عمل کرو، کپڑا پہننے کی سنت پہ عمل کرو، بیت الخلاء جانے نکلنے کی سنت پہ عمل کرو، پھر داڑھی چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی، اس میں کیا مشکل ہے؟ اس پہ تو عمل کرو۔ جب اس پہ عمل کرو گے اللہ اس کی برکت سے اور چیزوں پہ عمل کرنا آسان کر دے۔ بعض گناہوں کی اتنی عادت پڑی ہوئی ہے، آدمی بولتا ارے بھائی میں تو نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے بھائی کون سا گناہ جلدی آسانی سے چھوڑ سکتے وہ چھوڑ دو، کم از کم ایک گناہ چھوڑو، اللہ میاں اور کی توفیق دیں گے، آگے اور توفیق دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو آدمی اگر عمل کرنا چاہے تو آدمی عمل کر سکتا ہے، اور اگر آدمی عمل کرنے کا ارادہ ہی نہ کرے، اپنے کو بدلنے کا ارادہ ہی نہ کرے، تو پھر آدمی کتنے بھی سال تک مولانا کو سنتے رہو، بیانوں کو سنتے رہو، جلسوں کو سنتے رہو، آدمی کے اندر تبدیلی نہیں آتی انسان کے اندر۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں
تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔